سر، ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے۔ وہ جو اپنی آفس میں بیٹھا فائل میں سر دیے کسی اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا، آواز سن کر ساکت ہوا اور نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے سیکرٹری کو دیکھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ سر وہی ہے جس کا ہم نے اندازہ لگایا تھا۔ محمد سلطان ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ جی بالکل سر، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ اس کی سیکرٹری نے اس سے پوچھا۔ وہی جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، گاڑی نکالو۔ وہ اپنی آنکھوں پر گوگلز لگائے فائل کو بند کر کے باہر نکلا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ تم نے گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 2 سال بعد جو خبر اسے ملی تھی اس نے اس کے تن من کو ایک سکون سا بخشا تھا، لیکن دوسری طرف اس کے اندر ایک آنکھ جل رہی تھی۔ وہ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس کے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے۔ دروازہ کھول کر وہ ایک روب و دبدبے سے چلتا اندر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ 2 سال کی چھوٹی بچی اس لڑکی کے پاس بیٹھی تھی جو دلہن بنی ہوئی تھی اور اپنے ہونے والے شوہر کے برابر بیٹھ کر قاضی صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رک جائیے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے اعجاب و قبول کے لیے اس لڑکی سے اجازت چاہی تھی کہ گرجدار آواز پر وہ رک گئے اور بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تو ٹھہر گئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر آیا۔ آپ کون ہیں اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری شادی میں اس طرح رکاوٹ پیدا کرنے کی؟ فاریہ کو غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ فاریہ، رائٹ؟ تمہارا نام فاریہ ہے اور تم ایک نرس ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ گیٹ آؤٹ، جائیں یہاں سے۔ میری نکاح کی تقریب کو آپ نے خراب کیا ہے۔ وہ زور سے چلائی تو اس کے پاس بیٹھی وہ 2 سال کی بچی رونے لگی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، بلکہ آپ یہاں سے جائیں گی، وہ بھی جیل۔ یہ سنتے ہی فاریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ ہوتے کون ہیں میری ہونے والی بیوی سے اس طرح کی گفتگو کرنے والے؟ فاریہ کا ہونے والا شوہر مراد بھی کھڑا ہوا اور اس نے سامنے کھڑے محمد سلطان کی گریبان کو تھام لیا۔ محمد سلطان نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اپنی گریبان کو چھڑوایا۔ یہ تم اپنی ہونے والی بیوی سے پوچھو کہ میں کون ہوں، اور یہ بچی اس کی کیا لگتی ہے، پوچھو ذرا۔ وہ وہیں رکھی کرسی پر بیٹھا فاریہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فاریہ کے سر پر جھماکا ہوا۔ آپ محمد سلطان ہیں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز سے بولی۔ بالکل محمد سلطان۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اور یہ جو بچی ہے نا، یہ میری ہے، جسے تمہاری ہونے والی بیوی نے اغوا کیا تھا۔ اس نے ذہن آلود نگاہوں سے مراد کی طرف دیکھا۔ فاریہ وہی صوفے پر گر پڑی۔ مراد نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فاریہ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ فاریہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے اغوا نہیں کیا، یہ مجھے کچرے کے ڈھیر سے… بس بکواس بند کر اپنی۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی کہ محمد سلطان نے میز پر ہاتھ مار کر وہاں رکھی مٹھائیاں، پھول اور دوسری سجاوٹ کی چیزیں گرا دی تھیں۔ مہمانوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور فاریہ کے بھائی نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فاریہ؟ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے اس بچی کو اغوا کیا تھا؟ فاریہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ بچو ضرور ان کی لکھے نے، میں نے اسے اغوا نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اسے زندگی دی۔ اگلے لمحے اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ محمد سلطان نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ گھٹیا عورت، ایک باپ سے اس کے بچے کو جدا کر کے 2 سال تک اس کو مردہ قرار دے کر تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے اغوا نہیں کیا تھا؟ محمد سلطان نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اسے زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر میز سے جا لگا اور خون نکلنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرے یقین کریں، یہ سب کرنے کو آپ کی والدہ نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹی ہو اور انہوں نے آپ کی بیٹی کو مارنے… اگلے ہی پل فاریہ کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ مراد کا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا عورت ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا جو بچوں کو اغوا کرتی ہے۔ تم کیسی نرس ہو؟ تم نے کتنے معصوم کو اغوا کر کے پیسے کمائے ہوں گے، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر۔ اس نے اپنے گلے میں پہنے پھولوں کے ہار کو زمین پر پٹکا اور اپنے گھر والوں کو لے کر واپس پلٹنے لگا۔ مراد میری بات سنو، یہ سب سچ نہیں ہے۔ اس نے مراد کے پاؤں تھام لیے مگر مراد نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا اور ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ فیروز جو فاریہ کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ انسپکٹر صاحب، گرفتار کریں اسے، مقدمہ چلائیں اور پھانسی کی سزا دیں۔ محمد سلطان جو اس پورے عرصے میں سکون سے تماشا دیکھنے میں مصروف تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے موجود پولیس کی بھاری نفری کو فاریہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ چھوٹی بچی مسلسل رو رہی تھی اور جب پولیس نے فاریہ کو ہتھکڑی باندھی تو وہ روتے فاریہ کے پیروں سے لپٹ گئی۔ مما نہ جائیں، کہاں جا رہی ہیں مما؟
محمد سلطان چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس 2 سال کی بچی کو اپنی باہوں میں تھام کر دینے میں شدت سے جکڑ لیا۔ فاریہ کو پولیس کے ہمراہ جاتے دیکھ کر زور زور سے وہ چلا رہی تھی، میرے یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ گھر سے بیرونی دروازے کے پاس پہنچتے ہوئے بھی مہمت کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، گلے کا ہار لٹک گیا تھا اور اس کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ لے جائیے انسپکٹر صاحب انہیں، اور اچھی طرح مزہ چکھائیے گا کہ کسی کی اولاد کو اس سے دور رکھنا کیسا ہوتا ہے۔ محمد سلطان اپنی 2 سال کی بچی کو گود میں تھامے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور فاریہ چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ اسے 2 سال پہلے کا وہ قصہ یاد آیا تھا جس نے اس کی زندگی پر 2 سال بعد اتنی بڑی بدنامی کا داغ لگایا تھا جسے وہ چاہ کر بھی اب دھو نہیں سکتی تھی۔ 2 سال پہلے۔ سبین آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ الارم کی آواز پر محمد سلطان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ لیٹی سبین کو دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ سبین میری جان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ مجھے تم نے اٹھایا بھی نہیں، بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے بھر کر پوچھنے لگا۔ سبین نے اس کے بازو تھام کر بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ 9 مہینے کی حاملہ تھی۔ ان کے گھر 2 سال بعد خوشی آ رہی تھی۔ محمد سلطان ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس پر مسزاد اس کا بزنس، پیسے کی ریل پھیلتی کہ کوئی کمی ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر محمد مسکرایا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہم ابھی اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر چھلانگ مار کر منہ ہاتھ دھویا اور جلدی سے ہی بیبی بیگ کندھے پر لٹکا کر باہر نکلا۔ امی سبین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہی کہ ہسپتال جانا ہوگا، اس نے اپنی والدہ فریدہ بیگم سے کہا جو اس وقت ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو پورا 1 مہینہ باقی ہے، انہوں نے اندازہ لگایا تھا، پر اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ محمد سلطان نے بیگ ملازمہ کے حوالے کیا۔ اسے گاڑی میں رکھو اور ڈرائیور سے کہو فوراً گاڑی تیار کرے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا تو فریدہ بیگم بھی اس کے پیچھے آئی۔ سبین اب تکلیف سے چیخ مار رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، ریلیکس۔ سبین، میں تو گویا محمد سلطان کی جان بستی تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر کھڑا کر چکا تھا، پھر پاس رکھی چادر اٹھا کر اس کو اچھی طرح ڈھکنے کے بعد وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ اللہ کرے چاند سا بیٹا مل جائے۔ فریدہ بیگم نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی۔ سبین کا چہرہ ایک لمحے کے لیے فاق ہوا۔ اماں کیا ہی فرق پڑتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی؟ فریدہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بیٹی نہیں چلے گی، بیٹا چاہیے، وارث ہی ملے گا، دیکھ لینا تم۔ محمد سلطان نے ان کی بات کو گہری سانس بھر کر سرسرا نظر انداز کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تو صحت مند اولاد ہی کافی ہے، ویسے بھی 2 سال بعد خوشی مل رہی ہے۔ آپ بھی نا۔ وہ اپنی امی کا یہ بیانیہ بھول کر بیٹی کی خواہش میں ان کے ساتھ چل رہی تھے۔ گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا پہنچا، اس نے شیشہ ٹھیک کیا۔ سبین تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جی۔ فریدہ بیگم کی بھویں سکڑ گئی۔ ٹھیک ہی تو ہے، دکھائی دے رہی ہے، بیٹھی ہے، سانس لے رہی ہے، اور ویسے بھی بچہ پیدا کرنا کوئی نانی دادی کا کھیل تو ہے نہیں، درد تو ہوگا ہی، برداشت کرتے ہیں سب۔ انہوں نے کڑوی کسیلی باتوں سے سبین کا حلق بھی کڑوا کر دیا تھا۔ محمد سلطان سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اماں پلیز اسے حوصلہ دیں، ڈانٹے مت، اس نے اپنی امی سے درخواست کی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ تب تک سبین کا درد شدت سے بڑھ چکا تھا، وہ درد سے دوہری ہوتی گاڑی میں ہی لیٹ گئی تھی۔ اٹھو بھی سبین، ہمت کرو کہ گاڑی بچہ پیدا کرو گی۔ فریدہ بیگم کی کرواہٹ اس کی رگ رگ میں اتر رہی تھی۔ امی آپ سامان لیں اور اندر جائیں، میں ساری فارمیلٹیز دیکھتا ہوں۔ وہ اسے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھاتے ہوئے اسے دھکیل کر ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے چیک کیا تھا۔ ڈیلیوری کا وقت بہت قریب ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں خوشخبری مل جائے گی۔ ڈاکٹر نے اسی وقت سبین کو داخل کر دیا تھا۔ ہسپتال میں محمد سلطان کے آتے ہی کھلبلی مچ گئی تھی۔ رش کم ہو گیا تھا اور اس کے پروٹوکول میں آدھی سے زیادہ عوام کو ہسپتال کے اس فلور سے نکال کر دوسرے فلور پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایسا بھی کون آ گیا؟ ڈاکٹر کو اسسٹ کرتی نرس فاریہ نے پوچھا تو اس کے ساتھ کام کرتی عائشہ نے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ تمہیں نہیں پتا زمیندار محمد سلطان اپنی محبوب بیوی کے ہمراہ یہاں اپنے بچے کی پیدائش کے موقع پر آئے ہیں۔ اوہ! فاریہ نے اپنے لب سکیڑے۔ تو کیا ان کی بیوی پہلی بار ماں بن رہی ہے؟ اس نے طنز سے کہا۔ ظاہر ہے، تبھی تو اتنا پروٹوکول ہے۔ فاریہ نے اپنا سر جھٹکا۔ تو اس میں ان غریبوں کا کیا قصور تھا جو یہاں موجود ہیں؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ نے دیکھا
تو فاریہ کو ڈانٹا تھا، اپنے کام سے کام رکھو، میرا پیشنٹ ہے۔ فاریہ چپ سی ہو گئی اور پھر اس پورے پروسیس میں فاریہ نے ڈاکٹر عائشہ کا ساتھ دیا۔ ویل ڈن فاریہ، انہوں نے اس کی تعریف کی۔ بچے کی رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سبین نے تشکر بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اسے چکر سے آ رہے تھے اور ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں چھاتی جا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر عائشہ نے سبین کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، جو نیم قنوت کی کیفیت میں جاری تھی۔ جی، اس کی منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ فاریہ نے ایک لمحے کو اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر، مجھے لگ رہا ہے کہ بلیڈنگ اسٹاپ نہیں ہوئی ہے۔ وہ ننھی بچی کو تھامے باہر نکلے ہی کہ ڈاکٹر نے بچی کو اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تم یہاں سبین کا خیال رکھو، میں محمد سلطان کی والدہ کو یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ نے اس ننھی سی بچی کو اپنی گود میں لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاریہ سبین کے پاس کھڑی اسے تسلی دے رہی تھی۔ مبارک کو بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر عائشہ نے باہر کھڑی فریدہ بیگم سے کہا تو ان کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بیٹا تھا۔ یہ بیٹی کہاں سے ہو گئی؟ ضرور کسی اور کی ہے۔ آپ ہم سے چالاکی نہ کریں، ہمیں ہمارا بیٹا واپس کریں۔ ڈاکٹر عائشہ نے حیران کن نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کے یہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے۔ سبین سے پوچھ لیں، بے شک بیٹی ہی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے انہیں یقین دلایا تو فریدہ بیگم چند لمحے نفرت سے اس ننھی بچی کو دیکھتی رہی جو انتہائی آرام سے اپنے گلابی کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بچی۔ ڈاکٹر عائشہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیا مطلب ہے نہیں چاہیے؟ ان کے فادر کو بلائیں، ان کے فادر کہاں ہے؟ ہم یہ محمد سلطان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن فریدہ بیگم نے اچانک سے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام کر انہیں ایک کونے میں لے جا کر جو کچھ کہا تھا اس نے ڈاکٹر عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ معصوم سی بچی، اور اگر محمد سلطان نے مجھ سے پوچھا کہ ان کا بچہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے فوراً سے انکار کیا تو فریدہ بیگم نے اپنے کندھے پر لٹکتے پرس سے چیک نکالا اور اس پر سائن کر دیا تھا۔ تمہیں ہر حال میں یہ کرنا ہے، میں بیٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تو صرف وارث چاہیے جو ہمارے خاندان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ ہمارے خاندان کا نام لڑکے سے ہی روشن ہوگا۔ بیٹی تو منہ پر کالک بننے کے لیے ہی پیدا ہوتی ہے اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے چیک ڈاکٹر عائشہ کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ چند لمحے انہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فریدہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا ورنہ میں تمہاری فیملی کے بارے میں پتہ لگانے میں ذرا دیر بھی نہیں لگاؤں گی۔ ڈاکٹر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بچی کو مار دو اور اس کے باپ کو بتا دینا کہ مردہ بچہ پیدا ہوا جس کی شکل بھی دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ بتا دینا کہ بچی کو اس کی ماں سبین نے دفنانے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے بمشکل تھوک نکلا اور بچی کو چیک سمیت تھام کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی جہاں فاریہ فائل فل کرتی انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ اسے یہاں کیوں لائیے؟ آپ تو اسے اوپر والے وارڈ میں شفٹ کر رہی تھی نا؟ فاریہ کے سوال پر ڈاکٹر عائشہ نے اس سے ایک گلاس پانی مانگا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ فاریہ نے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ محمد سلطان کی والدہ نے اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فاریہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ آخر ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بچی کو قبول نہیں کریں گی تو چاہتی کیا ہے؟ وہ بچی تو خدا ان کی قسمت میں لکھ دی ہے، وہ ہوتی کون ہے اسے قبول نہ کرنے والی؟ فاریہ پھٹ پڑی تھی۔ تم نہیں جانتی فاریہ، وہ بہت اثر و ذوق والا خاندان ہے، انہوں نے مجھے بچے کو ابنڈن کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فاریہ کے منہ سے چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی جا کے اس کے فادر سے بات کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ فاریہ باہر نکلتی ڈاکٹر عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بات سنو فاریہ، جذباتی مت بنو۔ ڈاکٹر عائشہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، اس بچے کا جو کرنا ہے وہ کرو، یاد رہے محمد سلطان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فاریہ کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کارٹ میں لیٹی معصوم سی ننھی پری کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس بچی کو اٹھایا۔ کوئی اتنی معصوم سی بچی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اپنے خون کو کوئی کچھ خود سے جدا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی نسل کا گلا کیسے گھونٹ سکتا ہے؟ فاریہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی جواب دو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو میں کسی اور سے کروا لوں گی۔ ڈاکٹر عائشہ کی بیزار آواز پر فاریہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گی۔ اس کے دل نے ایک فیصلہ لیا تھا اور دماغ نے اس پر مہر ثبت کر دی تھی۔ تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی، بس اپنی زبان بند رکھنا۔ ڈاکٹر عائشہ نے وارننگ دینے والے انداز میں کہہ کر باہر کی طرف بڑھائے جہاں محمد سلطان کی آواز آ رہی تھی۔
اور وہ خوشخبری سننے کے لیے بےتاب تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ، میری بیوی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کا شانت ہونا لازم ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر پاس بیٹھی فریدہ بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں بھی کب سے اس سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ محمد سلطان نے تڑپ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی پلیز، میرے دل کو مزید مت دہلائیں۔ وہ فوراً سے ڈاکٹر عائشہ کی طرف مڑا۔ بتائیے نا ڈاکٹر صاحبہ، میں بکھروں گا صدقہ دے کر آیا ہوں۔ میرا بچہ، میری بیوی، وہ دیوانوں کی طرح بے چین ہو کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ آپ میرے کمرے میں آ جائیے۔ ڈاکٹر عائشہ انہیں ایک پرائیویٹ روم میں لے گئی تھیں۔ دیکھیں، آپ دل تھام کر یہ بات سنیں۔ احمد سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کے بچے کے الٹرا ساؤنڈ میں پہلے سے کمپلیکیشنز تھی، اور یہ بات ہم نے آپ کی مسز کو بتائی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ تمہید باندھنے لگی۔ صاف صاف کہیے کیا بات ہے؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ صاف بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور چونکہ اس کا سر مکمل طور پر نہیں بنا تھا، اس کی شکل ہیبت ناک تھی، اس لیے آپ کی مسز کے حکم پر ہم نے فوراً سے اسے دفنانے کا حکم دے دیا۔ ایسے بچے ہم ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں دکھاتے کہ ان کا دل دکھتا ہے۔ محمد سلطان ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ فریدہ بیگم نے روتے ہوئے محمد سلطان کو تھاما۔ اس کی کیا غلطی ہے بیٹا، خدا کو جو منظور تھا۔ محمد غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو دفنانے کی؟ کم از کم مجھے میری بیٹی دیکھنے تو دیتی۔ وہ بری طرح چلایا۔ آپ کے ہسپتال پر میں کیس کر دوں گا۔ ایسے کیسے؟ میری بچی موت کے منہ میں چلی گئی۔ آخر ہوتے کون ہیں آپ لوگ میرے بچے کو مردہ کہنے والے؟ وہ چلا کر ہسپتال سر پر اٹھا چکا تھا۔ فریدہ بیگم کے حکم پر ڈاکٹر عائشہ منظر عام سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ فریدہ بیگم نے بمشکل محمد کو سنبھالا تھا۔ اس وقت تمہیں سبین کے پاس ہونا چاہیے، اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں ہنگامے کھڑے کرو۔ اکثر ہو جاتا ہے، مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تو اسے فوراً سے سبین کا خیال آیا، اور وہ دوڑ کر اس کے پاس کمرے میں جا پہنچا۔ ہمیں نے ابھی اسی وقت ICU میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ ڈیوٹی پر موجود دوسری ڈاکٹر نے سبین کا مکمل چیک اپ کیا تو ایک بری خبر گویا محمد پر بجلی بن کر گئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ میری دنیا لٹ رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ فریدہ بیگم نے اپنے اونچے لمبے چوڑے انتہائی ہینڈسم سے بیٹے کو یوں تڑپتے روتے دیکھا تھا اور اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ محمد، خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ وہ اسے اس کمرے سے باہر نکال کر کوریڈور میں اپنے ساتھ لے آئی تھیں، اور تبھی ان کو ICU شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تم ایک کام کرو، گھر جاؤ، تھوڑا آرام کرو، اس طرح تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور محمد سلطان کسی رپورٹ کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ میرا ہی امتحان کیوں، میری ہی آزمائش کیوں؟ میری بچی چلی گئی، میری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ گھر کے ملازموں نے پہلی بار محمد سلطان کے آنسو دیکھے تھے۔ غم ہی اتنا بڑا تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوسری طرف سبین کی حالت بگڑ رہی تھی۔ دیکھیں، ہمیں ان کی یوٹرس ریموو کرنی ہوگی، بلیڈنگ ابھی بھی رکی نہیں ہے۔ فریدہ بیگم جو وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، یہ سن کر پھٹ پڑی۔ کیوں؟ میرا پوتا دنیا میں نہیں آئے گا کیا؟ پوتی لا کر اس نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ جب کبھی بچے ہی پیدا نہیں کرے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ دانی نکالنے کی، کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ حکم دینے والے انداز میں کہہ کر انہوں نے ڈاکٹر کو ڈپٹ دیا تھا، اور ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ سبین کی حالت قدر بہتر ہوئی تو فریدہ بیگم اسے ہسپتال سے گھر لے آئی تھی۔ اسے ہسپتال سے گھر آئے پہلا دن تھا۔ وہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ محمد سلطان نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سبین کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا سبین؟ سبین نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ محمد، میری بیٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبین، کہو میری جان، میں سن رہا ہوں۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کی سانسیں واضح طور پر اکھڑ رہی تھیں۔ محمد سلطان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ امی، امی جلدی آئیں، سبین کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ زور سے چلایا تھا۔ سبین نے محمد کے ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیے تھے۔ میری بیٹی، محمد، مجھے معاف۔ اور اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے جسم نے 2-3 جھٹکے کھائے تھے، اور تیسرے جھٹکے پر اس کی روح جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ محمد سلطان کی محبوبہ بیوی نے اس کے ہاتھوں میں اپنا دم توڑ دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
فریدہ بیگم نے کہا اور اسے محمد سلطان کی گود سے الگ کر کے اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر چادر اڑا دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی اللہ کے حضور پیش ہو گئی ہے، یقین کر لو بیٹا۔ فریدہ بیگم نے صدمے سے چور محمد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نکلا تھا۔ سبین کی تدفین تک وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ایک دم خاموش سا ساری رسومات انجام دے رہا تھا۔ سبین کو قبر میں اتارنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے اور وہ قبرستان میں اکیلا رہ گیا تو اس کے ضبط کا بندھن تو اس کی چیخیں عرش تک بلند ہوئیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں خالی ہاتھ رہ گیا، پہلے میری بیٹی اور پھر محبوبہ۔ اس نے قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنا سر قبر سے ٹکا کر کئی گھنٹے وہاں بیٹھا روتا رہا۔ اس کا سکتر ٹوٹ گیا تھا اور اب صدمہ پورے وجود میں پھیل کر اس کی ذات کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے محمد سلطان کو مسکراتے نہ دیکھا تھا۔ 2 سال بعد سورج کی کرنیں جانو جانا پھیل گئی تھیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ فریدہ بیگم کے پاس آیا۔ امی، میرا سوٹ کیس نکال دے، مجھے کل شام کی فلائٹ سے لندن کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کہہ کر آفس روانہ ہو گیا تھا اور شام کو آتی اس نے بیگ کھول کر جیسی پیکنگ کرنی چاہی، ایک فائل باہر نکل کر گری۔ محمد نے اس فائل کو اٹھایا اور اسے دیکھ کر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ وہ اس کی بیوی کی ڈیلیوری کیس کی فائل تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے کاغذ نکالا اور جیسے اس کی نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ مجھے تو کہا گیا کہ میری بیٹی مردہ پیدا ہوئی ہے، لیکن یہاں الائیو کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور فریدہ بیگم کے پاس آیا۔ کیا میری بیٹی مردہ پیدا ہوئی تھی؟ وہ جو اس کے رشتے کے لیے میرج بیور والی سے فون پر رابطہ کر رہی تھی، اس کا سوال سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ 2 سال بعد گڑے مردے کیوں کھا رہی ہو؟ وہ تڑپ اٹھا۔ آپ کے لیے وہ گڑا مردہ ہوگا، میرے لیے تو وہ میری زندگی تھی۔ آپ مجھے اتنا بتائیں کہ میری بیٹی مردہ پیدا ہوئی تھی۔ فریدہ بیگم نے کندھے اچکائے۔ ظاہر مردہ ہی ہوئی تھی، تبھی تو دفنایا تھا۔ انہیں محمد کے چہرے پر ایک عجیب ہی رنگ دکھائی دیا، کہیں راز نہ کھل جائے۔ وہ سوچ پڑ گئی۔ محمد فوراً سے اپنے کمرے میں آیا اور اس نے ہسپتال کال ملائی تھی۔ مجھے 2 سال پہلے 10 مئی کی پیدا ہونے والی سبین محمد سلطان کے یہاں بچی کی انفارمیشن چاہیے۔ کیا وہ پیدائشی مردہ تھی یا پھر وہ پیدائشی کے بعد زندہ تھی؟ ریسیپشنسٹ والے نے اس سے 1 گھنٹے کا وقت مانگ لیا تھا اور 1 گھنٹے بعد آنے والی کال نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ آپ کی بیٹی بالکل صحیح سلامت اور زندہ پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ڈاکٹر عائشہ، اب آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا اور فریدہ بیگم نے اس کے قدموں کی دھمک سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب 2 سال بعد بھی ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عائشہ کو فوراً سے کال ملائی تھی۔ محمد تم سے ملنے آ رہے، سارا معاملہ سنبھال لینا۔ ڈاکٹر عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا اور تھوڑی دیر بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ محمد سلطان ان سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری بچی زندہ تھی، آپ نے مجھ سے سچ چھپایا، کیوں؟ وہ میز پر ہاتھ مار کر غصے سے کھڑا ہوا اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر عائشہ کا گلا ہی دباتے تھا، ڈاکٹر عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے اس معاملے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اس وقت ایک نرس مجھے اسسٹ کر رہی تھی، اس نے مجھے اطلاع دی کہ بچی مردہ ہے اور پھر وہی نرس اس بچی کو دفنانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے فریدہ بیگم کا رٹا رٹایا سبق سنایا تھا۔ کیا نام ہے اس نرس کا؟ مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ محمد سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو برباد کر دے۔ محمد سلطان مزید کوئی بھی بات سنے بغیر تیزی سے فاریہ کے گھر کے پتے کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں اسے 2 سال کی بچی دکھائی دی تھی۔ اس دن اس نے اس بچے کا ایک بال توڑ کر لانے کا حکم دیا تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ آئی تھی اور اس نے پھر تیش میں آ کر فاریہ کے گھر دھاوا بول دیا تھا۔ فاریہ نے اس سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے، مگر محمد سلطان نے اسی وقت فاریہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا تھا۔ تم ایک جھوٹی مکار عورت ہو، تم نے مجھ سے میری بچی دور رکھی، اغوا کیا اور اب بے گناہ بن رہی ہو۔ محمد سلطان نے اسے پولیس کے ریمانڈ میں دے کر اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور گھر لے آیا تھا۔ فریدہ بیگم تو وہیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ محمد سلطان نم آنکھوں سے مسکرایا۔ یہ میری بیٹی ہے، آپ کی پوتی ہے۔ فریدہ بیگم نے بے ساختہ اپنا سر پیٹ لیا۔ محمد سلطان سے لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا، اسے بہلانے کی کوشش کرا تھا، مگر بچی جیسے رونے کے سوا کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ مما مما، اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ ادھر دوسری طرف فاریہ کے گلے میں نیکی اٹک گئی تھی۔ اس نے پیسوں کے عوض بچی کو چھپا لیا تھا اور اپنے پاس پال پوس کر پرورش کی تھی۔ بچی اس سے بہت اٹیچ تھی، لیکن اس وقت فاریہ اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ وہ ٹارچر روم میں رسیوں میں بندھی ہوئی تھی اور پولیس اہلکار نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کی تھی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، سر پر
घूमर बना हुआ था और पूरा चेहरा जख्मों से चूर था। बता क्यों की थी तूने बच्ची अगवा? किसने दिए थे तुझे पैसे? और फारिया 10 बार की दोहराई हुई बात को दोबारा दोहराने लगी थी। मैं बेकसूर हूँ, ये सब महमद सुल्तान की वालिदा का किया धरा है। आप जाकर इनसे तफ्तीश करें। और अगला थप्पड़ पड़ती वो बेहोश हो गई थी। इसे होश में लाओ, जब तक ये कबूल नहीं करेगी हम जारी रखेंगे। पुलिस ऑफिसर तो ये हुक्म देकर बाहर निकल गया था और वो बेहोश पड़ी अपनी ज़ात पर रहम खाने की ही दरख्वास्त कर रही थी। चंद लम्हों ने इसकी ज़िंदगी को क्या से क्या बना दिया था। रात तक महमद सुल्तान हलकान हो गया था। बच्ची ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था और महमद सुल्तान से तो ऐसे दूर भाग रही थी जैसे इसमें कांटे आ गए हों। अम्मी कैसे ठीक होगी? इसकी वालिदा ने इसके सर पर हाथ रखा तो हैरान हो गई। इसे तो बुखार हो गया है। बुखार? महमद सुल्तान तड़प उठा। मेरी बच्ची को बुखार नहीं होना चाहिए, वो बीमार कैसे हो गई? फरीदा बेगम ने उसकी आंखों में झांका। महमद, ये तुम्हें नहीं पहचानती, इसे वापस देकर आओ, इसे वही संभाल सकती है। महमद खाली खाली निगाहों से इन्हें देखने लगा। 2 साल बाद तड़प तड़प कर ये मुझे वापस मिली है और आप कह रही कि मैं इसे वापस ले आऊं? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर बच्ची की सेहत का क्या होगा? कुछ तो होश करो। महमद, फरीदा बेगम ने अपना दिल नरम जाहिर किया था। वो कुछ लम्हे सोचता रहा और अगले ही सुबह इसने सबसे पहला काम पुलिस स्टेशन जाने का किया था। मैं चंद दिनों की ज़मानत पर नर्स फारिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बच्ची बहुत बीमार है। पुलिस ऑफिसर तो वैसे ही महमद के नाम से डरते थे। फारिया ने एहतजाज किया था लेकिन महमद ने इसका एहतजाज ना सुना और जैसे ही वो महमद के घर आई थी तो नन्ही हुरिया वहाँ बैठी नाश्ता करी थी। इसे देखती ही मचलने लगी और इसके सीने से लगकर जैसे इसे आराम मिल गया था। तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं आया कि ये ममता के मुजाहरे देखने को मिले। अपनी बच्ची की सेहत बेहतर होती तुम्हें वापस सज़ा भुगतने के लिए जाना होगा। फारिया ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। मुझे सज़ा देने से पहले अपने घर में तहकीक करें। ये कहकर वो बच्ची को लेकर महमद के रूम में चली आई थी और फूट फूट कर वो पड़ी थी। बच्ची कभी इसकी आंखें साफ करती तो कभी इसके बालों में हाथ फेरती। मम्मा आप ना रोएं, अंकल बहुत गंदे हैं। दरवाजे में खड़े महमद सुल्तान ने इसकी ये बात सुनी थी और पत्थर का हो गया था। आप वर्ल्ड बेस्ट मामा हैं, आप गंदी नहीं हो सकती। 2 साल की बच्ची अच्छी खासी समझदार थी। वो एकदम से चुप हो गई और थोड़ी ही देर में वो फारिया की गोद में सो गई थी। फारिया ने इसे एहतियात से वहाँ बेड पर लेटाया और दोनों तरफ तकिए रखकर अपना सर घुटनों में दिए रो पड़ी थी। अगर मुझे पता होता मुझे अपनी नेकी की ये सज़ा मिलेगी तो मैं तुम्हें किसी बे औलाद जोड़े को दे देती। इसे वो रात अच्छी तरह याद थी कि इस रात जब सभी ने बच्ची को जन्म दिया था बच्ची बहुत बीमार हो गई थी और वो इसे मारने के बजाय अपने घर ले आई थी। इसी बच्ची से एक ही दिन में इस कदर उनसियत पैदा हो गई थी कि उसने घर वालों के सख्त एहतजाज के बावजूद हुरिया को खुद से जुदा ना किया था। वो अपने हाथों से इसे खाना खिलाती, इसके बाल संवारती, लेकिन अब किस्मत अपना पासा पलट चुकी थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और महमद सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हूँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की? इसने आगे बढ़कर अपनी नींद में डूबी बेटी को उठाया। तुम्हारी जगह स्टोर रूम में है। इसने फारिया को इसकी औकात याद दिलाई। आपका ये गुरूर इस वक्त ख़ाक में मिलेगा जब आपको पता चलेगा कि असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि असल मुजरिम आपकी माँ है, जिसने इस बेटी की पैदाइश की वजह से इसे मारने का हुक्म दिया था। हिम्मत करती इसने महमद सुल्तान के मुंह पर अपनी बात से गोया तमाचा दे मारा। बकवास बंद करो अपनी। वो चिल्लाया तो बच्ची इसकी गोद में कसमस आई। फारिया फ़ौरन से आगे बढ़ी लेकिन महमद सुल्तान ने इसे वहीं रोक दिया। मैं इसे तुम्हारी आदत नहीं लगने दूंगा। 2 दिन के अंदर तुम्हें इस घर से रवाना होगा। सिर्फ बच्ची की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो गुस्से से सुर्ख आंखों से कहता इसके पूरे वजूद को दहला गया था। अगली सुबह वो उठा तो हुरिया इसके पास नहीं थी। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? इसके दिल में अजीब से वसवसे पैदा हुए और वो फ़ौरन से उठकर बाहर आया तो सामने का मंजर देखकर थम गया। सामने नाश्ते की मेज़ पर वो हुरिया को बैठी नाश्ता करवा रही थी। महमद के होश उड़े। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ इसके सर पर आया और चिल्लाने लगा, ये क्या खाएगी और क्या नहीं खाएगी इसका फ़ैसला मैं करूँगा, तुम नहीं, समझी? इसने इसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा तो हुरिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा मम्मा छोड़ दे, बाबा मम्मा छोड़ दे। वो चंद लम्हे साकित निगाहों से अपनी बेटी को देखता रहा। फारिया ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया। तो फिर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और मुझे यहाँ से जाने दें। महमद ने नफ़ी में सर हिलाया। सज़ा भुगते बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी और अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो रोती हुई हुरिया को छोड़कर स्टोर रूम में आ गई थी। इसका दिल चाहता कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले। तभी कमरे के दरवाजे पर नन्हे हाथों से दस्तक हुई और हुरिया के रोने की आवाज़ आई।
مجھے ان گندے انکل کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت گندے ہیں، آپ کو مارتے ہیں۔ وہ بے شک 2 سال کی تھی لیکن ساری باتیں کرتی تھی۔ محمد جو اس کے پیچھے آئے تھے اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے پوری شدت ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ باہر نکلی۔ شرافت سے ناشتے کی میز پر چلو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ فاریہ اس کے پل پل بدلتے رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تبھی حوریہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر ناشتے کے ٹیبل پر لے آئی۔ آپ انکل کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے پراٹھا کھلانے لگی تو فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو اپنے پاس رکھو، میری بیٹی کو اور مجھے بلیک میل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ محمد سلطان نے اس پر قدرے آہستہ سے کہا، البتہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے صبح ہی صبح حوریہ کو صاف ستھرا کر کے ناشتہ کروا بھی دیا تھا۔ اسے اس کی یہ ادا پسند آئی تھی، لیکن اس نے اس کی تعریف کیے بنا اپنے دل میں یہ بات چھپا لی تھی۔ اور ہاں، بات سنو۔ وہ آفس جانے کے لیے مڑا، پھر پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میری بیٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح اس بات کا خیال اور مطلب سمجھتی ہو۔ فاریہ آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب 2 سال تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ابھی بھی نہیں پہنچاؤں گی، آپ بے فکر ہیں۔ ان کی خبر رکھیں جو اسے نقصان پہنچانے کی در پر ہے۔ وہ ضبط سے کام لے کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور فریدہ بیگم کو حکم دیا کہ وہ اس پر خاص نظر رکھیں۔ کیا ضرورت تھی اس بچانے کی؟ مار دیتی، خود بھی آرام سے رہتی، مجھے بھی رہنے دیتی۔ انہوں نے فاریہ کو ملامت کی تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ شام ہوتے ہی وہ حوریہ کو لے کر قریبی پارک آئی تھی۔ فریدہ بیگم نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ آئیں۔ حوریہ پارک میں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور فاریہ ایک بینچ پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پیچھے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی ننھی گڑیا، وہ دھیمے سے مسکرا دی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تبھی اس سے پارک کے دوسرے دروازے پہ مراد کسی لڑکی کے ساتھ نظر آیا تو اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر مراد کے پاس آئی۔ مراد میری بات سنو۔ مراد نے آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے نا، اغوا کرنے والی نرس۔ مراد کی بات نے اسے اپنی جگہ پتھر کا کر دیا۔ پلیز مراد میری بات سنو، میں بے قصور ہوں، میں جیل سے چھوٹ گئی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ رنگ رلیاں بناؤ، بچہ بھی پیدا کر لو اور میں تمہیں قبول کر کر بیٹھ جاؤں؟ ہٹو یہاں سے۔ اس نے اسے ایک زوردار دھکا دیا تو وہ گر پڑی اور مراد اپنے ساتھ موجود لڑکی کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ فاریہ کا دل جیسے کسی نے پیروں تلے سے رون ڈالا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی اور اپنے آنسو صاف کر کے جیسے ہی فریدہ بیگم کے پاس آئی تو نہ فریدہ بیگم موجود تھی اور نہ حوریہ۔ یہ دونوں کہاں چلی گئیں؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو فریدہ بیگم روتے ہوئے محمد کو کال لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ تو اپنے عاشق کے پیچھے پاگل تھی، میں نے وہاں جا کر دیکھا تو حوریہ کہیں بھی نہیں تھی۔ غلط بیانی پر فاریہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ جھوٹ مت بولے، میں حوریہ کو آپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ فریدہ بیگم نے فون بند کر کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو آج ہی جیل جاؤ گی واپس، کیونکہ تم نے حوریہ کو دوبارہ کھو دیا ہے۔ فاریہ ایک دم سے آگے بڑھی۔ اب آپ اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہاں ہے حوریہ؟ بتائے مجھے، میری بچی کہاں ہے؟ وہ دیوانہ وار فریدہ بیگم کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ انہوں نے ایک تھپڑ لگا کر اسے دور دھکا دیا اور وہ سیدھا محمد سلطان کے قدموں میں گری جو آفس سے واپسی پر وہیں پارک میں آیا تھا، اور اس نے فریدہ بیگم کو خود اپنے ہاتھوں سے بچی کو وہاں گلی میں سنسان ویران بنگلے میں چھوڑ دیا تھا۔ دیکھو محمد، میں نے کہا تھا نہیں، لڑکی بھی کبھی نہیں سدھر سکتی، یہ تمہاری بچی کو برا کر کے بہت بڑے کارنامے انجام دینا چاہتی ہے، لیکن بچی پھر سے کھو دیا۔ اپنے عاشق کے پیچھے رونے سے اسے فرصت ہی نہ ملی کہ پاک بچی کا خیال رکھتی۔ میں نے کہا میں بھی چلوں تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اب گھر آ کر رو رہی ہے کہ بچی غائب ہو گئی ہے۔ محمد سلطان نے ایک نظر اس کے قدموں میں گری اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے زمین پر بیٹھا اور اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ فریدہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ مارو اسے، سزا دو، جیل میں بند کراؤ۔ اس نے تمہاری حوریہ کا کوئی خیال نہ رکھا، اسے وہیں پارک میں چھوڑ دیا اور بس۔ محمد سلطان کی آواز گونجی تو فریدہ بیگم چونک گئی۔ کیا بس؟ اسے سزا نہیں دو گے؟ نہیں۔ محمد سلطان اسے وہیں صوفے پر بٹھا کر چند قدم آگے آیا اور فریدہ بیگم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نعمان، حوریہ کو لے کر اندر کمرے میں جاؤ۔ فریدہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتی حوریہ کو دیکھا۔
جو نعمان سے چمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ اسے محمود سلطان کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ کتنا یقین تھا مجھے آپ پر، کتنا مان تھا، لیکن آپ نے صرف وارث کے حصول کے لیے میری دنیا کو داؤ پر لگا دیا، میری دنیا برباد کر دی۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ نے ایک ماں کی خوشی چھینی، ایک باپ کو اس کی اولاد سے دور رکھا۔ میں دوسروں کو قصوروار سمجھتا رہا اور قصوروار میری اپنی ماں نکلی۔ محمد سلطان وہیں صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھا اور اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے سیل روانہ اور بہہ رہے تھے۔ 2 سال تک آپ نے مجھ سے ناٹک کھیلا، کہیں اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم ایسا بس۔ اب آپ یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، بلکہ جو سزا میں دوسروں کو دینے کے لیے سوچتا ہوں وہی سزا آپ کو ملے گی۔ انسپیکٹر صاحب لے جائیے انہیں، بدقسمتی سے میری اپنی ماں ہی میری بیوی اور بچے کی قاتل نکلی۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فاریہ وہیں سجدے میں گر گئی تھی۔ اسے اللہ نے سرخرو کیا تھا اور فریدہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے پولیس کے ہمراہ لاک اپ میں جا پہنچی تھی۔ اسی رات کو فاریہ نے اپنا سامان باندھنا تھا اور باہر نکل گئی تھی کہ اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ وہ بیگ کو گھسیٹ کر لے جا رہی تھی کہ جب محمد خانزادہ کی گرجدار آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ فاریہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے، گھر جا رہی ہوں۔ آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ فاریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں گڑیا کو آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ محمد سلطان دھیمے سے مسکرایا اور اسے بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اگلے ہی پل وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہی کہ اب آپ حوریہ کو لے پالک ماں سے حوریہ کی اصل ماں کا خواب سجائیں، اور یہ میں ہمدردی کی بنا پر نہیں کر رہا۔ آپ کی زندگی میری وجہ سے برباد ہوئی ہے، مجھے اور حوریہ دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے قدموں میں گرنے ہی لگا تھا کہ فاریہ نے چند قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ مجھے منظور ہے، صرف اور صرف حوریہ کے لیے۔ وہ مان گئی تھی اور پھر ان کا مختصر نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ حوریہ اور محمد سلطان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ شروع میں تو دونوں کو بہت مشکل پیش ہوئی تھی کہ محمد نے اپنے دل سے سبین کو نکلنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، اور فاریہ کے لیے محمد کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن حوریہ ان دونوں کے درمیان فاصلے سے مٹنے کا باعث بنی تھی، اور اب ان کی شادی کو 1-2 سال مکمل ہونے والا تھا۔ فاریہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پارک میں کھڑی ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ وہاں واک کے لیے آئی تھی، وہ حاملہ تھی، اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ حوریہ اب 6 سال کی ہو چکی تھی اور اسے اپنی بھائی کا شدت سے انتظار تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد فاریہ نے خوبصورت سے گول موٹول بچے کو جنم دیا تھا، اور اس بچے کو لے کر محمد سلطان جیل آیا تھا۔ دیکھیں، آپ کا وارث بھی آ گیا۔ کاش آپ حوریہ کے لیے دل بڑا کرتی تو سبین سے ہی آپ کو یہ خوشخبری بھی مل جاتی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فریدہ بیگم رو پڑی تھی۔ محمد واپس پلٹ گیا تھا جہاں اس کی بیوی اور اس کی بیٹی منتظر تھے۔ آخر کار محمد سلطان پر بھی قدرت کو رحم آ گیا تھا، اور اسے نہ صرف اس کی بیٹی واپس مل گئی تھی، بلکہ فاریہ کی صورت میں ایک بہترین ہمسفر کا ساتھ بھی مل گیا تھا۔ وہ شکر ادا کرتا نہ تھکا تھا، اور کیا کرتا۔ کچھ دنوں بعد وہ چاروں سبین کی قبر پر آئے تھے۔ یہ کون ہے مما؟ حوریہ نے معصومیت سے فاریہ سے پوچھا۔ بڑی مما، جواب محمد کی طرف سے آیا تھا۔ یہ آپ کی بڑی مما ہے اور فاریہ آپ کی چھوٹی مما ہے۔ حوریہ مسکرا کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ فاریہ کی نم آنکھیں مسکراہٹ میں ڈھل گئی تھی۔ زندگی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، کچھ عرصے پہلے تک اس نے سوچا تک نہ تھا، لیکن اب سب کچھ واضح تھا اور اس سے اس کے صبر کا پھل بھی مل گیا تھا۔